दोस्तों कہا جاتا ہے کہ معروف شہنشاہ جہانگیر کی دو قبریں تھیں، ایک لاہور شادرہ میں اور دوسری گجرات میں۔ آج ہم اس ویڈیو میں یہ بات کریں گے کہ آخر ایسا کیوں ہے۔ دوستو گجرات شہر مختلف معاملات اور واقعات کی وجہ سے ایک الگ پہچان رکھتا ہے۔ گجر راجہ بچن پال نے 460 سال پہلے اس شہر کو آباد کیا تھا، یعنی یہ شہر آج سے 460 سال پہلے آباد ہو چکا تھا۔ گجرات میں داخل ہونے کے لیے جو ایک راستہ ہے وہ باب گجرات ہے۔ اس راستے سے داخل ہو کر آپ گجرات میں جا سکتے ہیں اور یہاں پر ایک مزار ہے جسے شہنشاہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک بات جو سمجھ نہیں آ رہی وہ یہ ہے کہ لاہور میں شادرہ کے اندر جو مقبرہ ہے وہ شہنشاہ جہانگیر کا ہے، تو پھر جو یہ مزار ہے یہاں پر اس کو شہنشاہ کے نام سے کیوں جوڑا جاتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو آپ سب لوگوں کے ذہن میں یقیناً ہوگا۔ تو واقعی کچھ اس طرح ہے کہ جن دنوں شہنشاہ جہانگیر بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے تو انہیں طبیبوں نے یہ مشورہ دیا کہ وہ کشمیر کی طرف چلے جائیں تاکہ آب و ہوا کی تبدیلی کا ان پر اچھا اثر ہو اور ان کی صحت پہلے سے کچھ سنبھل جائے اور وہ تندرست ہو جائے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ آب و ہوا کی تبدیلی کا صحت پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ ان کی بیوی جس کا نام نور جہاں تھا، جو اس وقت حکمرانی کے فرائض سر انجام دے رہی تھی، وہ شہنشاہ جہانگیر کو لے کر لشکر سمیت کشمیر کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہاں جا کر جب شہنشاہ کا بیماری کی وجہ سے دل نہیں لگ رہا تھا تو انہوں نے واپس آنے کا فیصلہ کر لیا۔ بمبر روڈ کے ایک اوپر آتے ہوئے سعید آباد کے قریب شہنشاہ جہانگیر کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور وہ اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ شہنشاہ جہانگیر کے انتقال کے بعد نور جہاں جو کہ ان کی بیوی تھی، انہوں نے نہایت ہوشیاری اور دانائی سے کام لیا اور انہوں نے فوج اور ان کے ساتھیوں کو اور ان کے غلاموں کو اس رتھ سے دور کر دیا جس میں شہنشاہ کی میت تھی، کیونکہ یہ آج بھی رواج ہے کہ کسی ملک کے بادشاہ کا اگر انتقال ہو جائے تو اس بات کو ظاہر نہیں ہونے دیا جاتا، اس کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ کوئی اور اس کی جگہ بادشاہ نہ بن جائے اور لوگوں میں بغاوت نہ پھیلے۔ اس بات کی وجہ سے انہوں نے یہ سخت حکم دیا کہ ہمارے رتھ کے قریب کوئی نہیں آئے گا۔ ایسی رتھ جس کو ہاتھی کھینچ رہے تھے، اس طرح انہوں نے لاہور کا سفر شروع کر دیا۔ جب وہ بمبر روڈ پر آ گئے تو ایک دن گزرنے کی وجہ سے میت سے بدبو آنا شروع ہو گئی۔ اس بدبو کو دور کرنے کے لیے خوشبوؤں کا اہتمام کیا گیا، پھر بھی یہ بدبو دور نہیں ہو رہی تھی۔ نور جہاں کے بغاوت نہ پھیلنے کے لیے یہ حکم تھا کہ ہمارے رتھ کے قریب کوئی نہیں آئے گا، تاہم یہ لوگ اب لاہور تو پہنچ نہیں سکتے تھے، اس لیے شہنشاہ جہانگیر کا پیٹ کاٹ کر اس میں سے آنتیں اور اعضاء نکال کر گجرات شہر میں دفنا دیے گئے۔ اور بتایا یہ جاتا ہے کہ جس جگہ پر یہ اعضاء دفنائے گئے وہ شاہ جہانگیر کا ایک مقبرہ ہے جسے آج کل مزار کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب یہ لوگ لاہور پہنچے تو 4 گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد لاہور کے شاہدرہ کے قریب پہنچ کر انہوں نے ایک اور مزار تیار کروایا جہاں پر سرکاری اہتمام کے ساتھ شہنشاہ کو دفن کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر 2 قبریں ایسی ہیں جو کہ شہنشاہ کی ہیں اور دونوں قبریں ہی شہنشاہ کی لیجیٹیمیٹ قبریں ہیں۔ دوستو لاہور سے 4 گھنٹے کی مسافت بمبر روڈ سے طے کر کے آپ آزاد کشمیر جا سکتے ہیں، جسے باب کشمیر بھی کہا جاتا ہے۔ کشمیر میں دلکش مناظر دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کو بمبر روڈ کراس کر کے جانا پڑتا ہے، اور اگر آپ کبھی اس جگہ پر جائیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی شہنشاہ کے جو اعضاء ہیں وہ اسی جگہ پر موجود ہیں جہاں پر باکسر نام کا ایک قلعہ بھی بنا دیا گیا ہے۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔